لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم. میرے محترم اور دوستوں، گزشتہ میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا اس موضوع پر کہ اس امت کی تاریخ گواہ ہے. ایسا تو بہت دفعہ ہوا، بادشاہوں نے اللہ کی خبر پانے پر، اللہ سے محبت کا مزہ چکھنے پر بادشاہت کو چھوڑ دیا. لیکن ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہے کسی اللہ والے نے اللہ کی محبت کا راستہ چھوڑ کر خود دنیا داری یہ بادشاہت اختیار کی ہو. اس پر واقعہ بیان کیا تھا حضرت بلخ کے بادشاہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. پھر انہوں نے بادشاہ چھوڑ کر اللہ کی راہ اختیار کی. بہت بڑے اللہ والے ہوئے. آخری تاج اللہ وہ واقعہ تو اسی محنت کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے. بھوک پیاس لگی ہوئی تھی. آخر انسان کو یہ تقاضا ہوتا ہے کھانے پینے کا. اللہ پاک نے فضل فرمایا، ان کے لیے آسمانوں سے بریانی بھیجی. یاد ہے؟ بریانی تو آپ کو یاد رہنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بریانی کا وعدہ کیا ہوتا ہے. اور آج بریانی تیار ہے، فکر نہ آنے کے بعد پروگرام میں بریانی کھائیں گے آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. آسمانوں سے بریانی بھیجی. وہ بریانی کو زید بکر چنوٹی پکوان کراچی پکوان والوں کی نہیں تھی، وہ آسمان والوں کی. اس لیے اس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی. بریانی کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی. ایک اللہ والے وہاں پہلے رہ رہے تھے اس جنگل میں، اور 10 سال سے اللہ کی بات میں مصروف تھے. ان کا گزارا یہ ہوتا تھا کہ وہ گھاس کھودتے تھے اور بازار جاتے تھے، گھاس بیچ کر بازار سے کھانا کھا کے آتے تھے. روز مرہ کا معمول یہ تھا. باقی وقت سارا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں صرف کرتے تھے. وہ گھاس کھودنے جاتے، کہا کھودنا رمبی نال کھرپی کس کہتے ہیں. انہوں نے دعا مانگی، اللہ میاں میں آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرا یہ جو وقت کھانے پینے میں اور گھاس کھودنے میں صرف ہو جاتا ہے، اس کا مجھے افسوس ہے. کہیں میرا کھانے کا آپ انتظام فرما دیں تو میں یہ وقت بھی آپ کے ذکر میں لگایا کروں. اللہ پاک ہے ٹھیک ہے، پھینک دو چادر اور پھینک دو کھرپی رمبی. انہیں پھینک دی. دونوں وقت آسمانوں سے ان کے لیے روٹی اور چٹنی اترا کرتی تھی. آپ کو چٹنی تو معمولی شاید سارے کھانے کو لیجیے بڑھا دیتی ہے، کیا خیر. پھر چٹنی جو ان کی بھیجی ہوگی وہ کیسی ہوگی. تو اب جو بریانی کی خوشبو آئی، ان بزرگوں نے محسوس کیا کہ اللہ والا آیا ہے جنگل میں. یہ بریانی زمین کی نہیں ہے، یہ آسمانوں کی بریانی کی خوشبو ہے، ان کے لیے اتری ہے. عرض کیا اللہ پاک میں 10 سال سے آپ کو یاد کر رہا ہوں، مجھے چٹنی بھیجتے ہیں، وہ آج آیا ہے اس کے لیے بریانی بھیجی آپ نے. الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم اپنی قربانی کو بھی دیکھو، اس کی قربانی کو بھی دیکھو. تم نے تو صرف ایک رمبی اور چادر کی قربانی دی ہے، وہ بادشاہ اتنی عظیم الشان سلطنت چھوڑ کے آیا.
بہت نوازا اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم بن ادھم کو رحمت اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ایسا بھی پیش آیا معاملہ، حضرت کہیں جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ شہزادہ شراب پی ہوئی، شراب میں دھت بدبو آ رہی، ہاتھوں سے پاؤں سے جسم سے بدبو پھیلی ہوئی اس کے، کیا کر رہا ہے، کیا پر کیا کر رہا ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو اس کو کچھ ابا تبا بول کے آگے نکل جاتا، اور وہ اللہ والے تھے۔ یہ لوگ ہر کام اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ کی نسبت سے کرتے ہیں۔ حضرت نے پانی کی بالٹی بھری، اس کا ہاتھ دھویا، پاؤں دھوئے، منہ دھویا، صاف ستھرا کر دیا اس کو۔ اس نے دیکھا کہ یہ ابراہیم بن ادھم اتنے بڑے اللہ والے بزرگ مشہور تھے، یہ مجھ شرابی کے ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں، کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میرے اللہ کے آپ بندے ہیں، میں اس لیے تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں۔ اس کے دل پر اس کا اثر ہوا، توبہ کی، اس نے درخواست کی کہ مجھے توبہ کرا دے۔ حضرت اس کا وضو کرایا، توبہ کے کلمات کہلائے، روحانی توجہ بھی دی ہوگی۔ اولیاء اللہ جو صحیح ہوتے ہیں ان کو کسی گناہگار سے نفرت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ ایک حقیقت بتاؤں، حقیقت یہ ہے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ واقعتاً، تکلف نہیں، واقعتاً وہ سب سے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے، تو گناہگار آدمی دوسرے گناہ سے نفرت کیسے کرے؟ خود گندا ہے، دوسرے گندا کہہ کر اسے حقارت کا اظہار کیسے کرے؟ اس لیے اولیاء اللہ کبھی کسی گناہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ میں نے سنایا تھا واقعہ آپ کو، پبی پہلوان کا۔ پبی پہلوان لاہور کے تھے، لاہور میں فوت ہوئے۔ ایک صوفی برکت علی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، احراری۔ پبی پہلوان سے ان کی دوستی تھی۔ صوفی صاحب خود نمازی، پرہیزی، بزرگوں سے ملنے والے، حسن لاہوری کے بیت تھے، اچھے آدمی تھے، بہادر آدمی۔ میں نے زیارت کیا ان کی، ملا ان سے، یعنی بہت پرانے نہیں ہیں، چند سال پہلے وفات پائی انہوں نے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا ماشاءاللہ، صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پبی پہلوان سے ان کی دوستی تھی، دوستی بڑی گہری۔ یہ اولیاء اللہ کی دوستیاں یہ کام کر جاتی ہیں، اور جن کا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا لکھا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سکھ سے دوستی کی ہوئی تھی، اور سکھ جانتے ہیں، ایک سکھ سے دوستی تھی جو بڑے بال بول ایسے حجابت نہیں کراتے، ایسے ایسے کرتے رہتے کچھ، اتنی دوستی۔ حضرت اس کو غسل کرا رہے، کبھی وہ حضرت کو غسل کرا رہے، بہت گہری دوستی لگائی ہوئی تھی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت کو وہ غسل کرا رہا تھا، جہاں حضرت اس کو غسل کرا رہے تھے، حضرت کہنے لگے، اس کا نام بھی کبھی یہ ایک بات کروں آپ سے، کہتے کرو۔ فرمایا کہ دیکھو ہماری اتنی گہری دوستی ہے، لیکن میرے اور تیرے طریق میں فرق ہے، میں اسلامی طریقے سے رہتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور تو وہ سکھوں کے طریقے سے رہتا ہے۔ یا تو مجھے بھی اپنے جیسا بنا لے، بھائی یا میں نے غلط بول دیا، مجھے اپنے جیسا بنا لے، کہہ دیا اس کو، وہ شرما گیا۔ اس وقت حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی، اور بہت اچھا مسلمان، پرہیزگار مسلمان بنا۔ یہ اولیاء اللہ کی دوستیاں کام آتی ہیں، اور قرآن حکیم میں وضاحت ہے، اس بات میں صاف بات ہے، سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کرو، قرآن پاک میں ہے وہ، سب قیامت روز سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، لیکن متقین کی دوستی کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ پانی پلاؤ۔
بسم اللہ. صوفی برکت پبی پہلوان سے دوستی تھی، اور یہ پبی پہلوان شرابی اور جوا باز تھا، شراب بھی پیتا تھا اور جوا بھی کرتا تھا. اس کے ساتھ جو متعلقات ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، وہ آفات بھی شاید ہوں گے. وہ شرابی اور جوا باز تھا، جوا کھیلتا تھا. کافی عرصہ دوستی تھی. صوفی برکت علی کے بیٹوں نے کہا بہرحال آپ کا دین میں علماء میں دینداروں میں مقام ہے، تو آپ نے دوستی اس سے لگا رکھی ہے. سسر کا بیٹے بڑوں سے سب دوستی کرتے ہیں، اللہ ان سے دوستی کوئی کوئی کرتا ہے. میرا وہ دوست ہے، دوستی میں ایک عرصہ گزر گیا. ایک دفعہ کہا صوفی برکت علی نے اس کو، کراچی ہو رہا تھا، پہلے کراچی چلا گیا کہ آؤ میں تمہیں بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرا دوں. وہ آ تو گیا. حسن لاہوری تو وفات پا چکے تھے. حسن اللہ انور رحمہ اللہ کے پاس لے آئے اور اس سے آ کے عرض کی حضرت ببی پہلوان اس کو آپ بیعت کر لیں. وہ ببی پہلوان بولا حضرت مجھے آپ کیا بیعت کریں گے، میرا تو کوئی حال ہی نہیں، میں اتنا خراب ہوں، گنہگار ہوں، یہ وہ. حضرت نے بہت اچھا کلمہ فرمایا. دیکھا میں پیر تک کیا کروں گا. حضرت فرمایا ببی پہلوان تجھے اللہ کی رحمت کا پتہ ہے، جو اللہ کی رحمت کو نہیں جانتا. حضرت نے بیعت کر لیا. بیعت کر کے سب کام چھوڑ دیا، شراب بھی ختم، جوا بھی ختم، نیک پاک بال انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہو. لیکن ایک دن پھر اپنی پرانی دوستی سے اپنے ان دوستوں کے پاس چلا گیا جو شراب پیتے تھے، اور شراب پینے کا ہی موقع تھا، یہ بھی چلا گیا. اس نے نفرت کی اور کہا کیا ہوں تک مجھے کرتا رہے ہوں، اور شراب تو نفرت کرنا نہیں، ہوں بس توبہ کر لی، ہوں نہیں کر پی. انہوں نے مجبور کی تھا، جیسے دوست بیعت کرنا مجبور کرتے ہیں. اس نے بھی پیالہ پکڑ لیا، پکڑا تھا، دیکھا مولانا بیت اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ اللہ ادھر ادھر چھپا دیکھا وہاں بھی ہنس کھڑے. اللہ. پھر ایسی توبہ کی موت تک شراب میں قریب نہیں گیا، بالکل پاک صاف. میری دوستیاں بڑے کام کی ہیں، اللہ پاک اس کو بابرکت دے، اور ہمیں اللہ کرے دنیا میں غلط دوستوں سے بچائے، نیکوں سے دوستی، متقی لوگوں سے دوستی، اللہ والوں سے دوستی، یہ اللہ پاک کے یہاں پسند ہے. اور قرآن پاک میں تصریح ہے متقین کی دوستیاں کام آئیں گی، باقی تمام دوست ایک دوسرے کو دشمن ہوں گے. میں عرض کر رہا تھا سید ابراہیم اعظم کا واقعہ. تو شہزادہ نے توبہ کری، جب دیکھا میرے ہاتھ الا رہے ہیں، میں شرابی کبابی اور یہ اتنے بڑے اللہ والے. توبہ کر لی حضرت، توبہ کلمات کہلوا دیا اس کو. اللہ پھر حضرت دیکھا اس نے اس کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا، اور شرابی شہزادے کو بہت بڑی ولایت نصیب فرمائی. حضرت نے مراقبہ کیا، ابراہیم بن ادہم مراقبے میں اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک ابھی تو صرف توبہ کی ہے، توبہ کا معنی ہم سے سمجھتے گناہوں سے پاک ہو گیا، گناہ سے بچ گیا، آئندہ گناہ نہیں کرے گا. ابھی تو توبہ کی ہے، ولایت تو کہیں آگے محنت کرنے سے ملتی. توبہ کرنے کے بعد ذکر اذکار کرو، محنتیں کرو، عبادت کرو، تہجد پڑھو، راتوں کو جاگو، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کا کام کرو، یہ ساری محنتیں کرنی پڑتی. تو یہ توبہ پر ہی آپ نے اتنی بڑی ولایت نصیب فرما دی. تو الہامی جملہ آیا ذکر اللہ کی طرف سے، غسلت وجہہ لأجلی غسلت قلبہ لأجلک، تم نے اس کا چہرہ میری قسمت سے دھویا، میرا بندہ ہے
میں نے اس کا چہرہ دیکھ دیا، تمہاری ڈسپلن تمہارے ہاتھ میں توبہ کی ہے. بہت بڑے اللہ والے. تو سیدھے ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ چھوڑ کے اللہ کا راستہ اختیار کیا. دنیا چھوڑ کر، دنیا کو لات مار کر اللہ اللہ کرنے والے بہت بنے. چور کتب بن گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کسی اللہ والے نے، اللہ سے محبت کرنے والے نے، اللہ رسول کے عاشق نے یہ راستہ چھوڑ کر کبھی دنیا داری کا راستہ اختیار کیا. کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی محبت بہت عظیم چیز ہے. اللہ سے منسلک ہو جانا بہت بڑی دولت ہے. جب یہ ہے بہت بڑی دولت، دنیا کی دولتیں اس کے سامنے ایک صفر ہے. دنیا کی بادشاہتوں کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے اللہ اللہ کی لائن چھوڑ کر بادشاہ اختیار کی ہو ہرگز کوئی واقعہ نہیں. لیکن بادشاہتوں کو چھوڑ کر لوگوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا. جب اس کی ذرا سے خبر پائی تو وہ بادشاہ چھوڑ گئے. اللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ اس کو عشق الہی وہ استغفار ملی، کسی ذریعے سے بادشاہ چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. دوسرے ملک میں چلے گئے. اس ملک میں ایک جگہ پر کچھ لوگ اینٹیں بنا رہے تھے. دیکھا ہوگا اینٹیں بناتے، کچی اینٹیں بناتے ہیں مٹی کی کہتے ہیں پنجابی سے اینٹا پتھ دے نہیں پتھ دے پتھ دے تھپ دے نہیں، تھپڑا تو یہ ہے نا، یہ تھپڑا ہے. سبحان اللہ. پتھ دے پنجابی پہ پہلے تھے باش اینٹا پتھ دے. لوگ وہ اینٹیں بنا رہے تھے. یہ بادشاہ بھی سادہ لباس میں تھا، وہاں اینٹیں بنانے لگ گیا ساتھ ان کو. اس علاقے کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ فلاں ملک کا بادشاہ جہاں آیا ہے، بادشاہ چھوڑ دی ہے اور اینٹیں بنانے والے اینٹیں بنا رہا ہے. یہ بادشاہ اس کو سمجھانے کے لیے آیا. اس کو الگ کر کے کہا کہ تو نے کیا عقل مندی کا فیصلہ کیا؟ اتنی پولیس تیرے ماتحت ہے، اتنی فوج تیرے ماتحت ہے، اتنی مخلوق تیرے پیچھے ہے، اتنی عظیم شان سلطنت کہ تو مالک ہے، تو اس کو چھیڑ کر اینٹیں بنا رہے ہیں. کہ عقل مندی کا فیصلہ کیا؟ شیخ نے اگلی بات بہت اچھی لکھی کمال کی. کہا اس بادشاہ نے اس کے کان میں ایک بات کہی، جواب دیا اس کا. اس جواب کا اثر ہوا جیسے یہ تھا وہ بادشاہ بھی ایسے بن گیا. اس کو بھی اللہ پاک نے اس راستے کی حقیقت کھول دی. اللہ پاک کرے ہمارے سامنے بھی حقیقت کھل جائے، ہم اللہ سے منسلک ہو جائے، اللہ پاک سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے. بس بھی بس کریے. آگے بچے نتیجہ